اپنے شجرے کے سارے بزرگان دین کیسے کیسے ہیرے قبروں میں چلے گئے، ان سب کے نام ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا شجرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کی پاک کن قلب مراد از خیال غیر خیش، بہر ذات خود شفایم دہز امراض دلی۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے ولی اللہوں کے اپنے مقبول بندوں کے طفیل میں میری بیماریوں کو دور فرما۔ یہ مطلب ہے اس کا آخری شعر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ مجلس ہے حضرت کی جلال آباد کی، سن 1409 ہجری 1988، 3 جنوری بروز ہفتہ سہ شنبہ منگل۔ کیا ہوا پھر بند ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں معلوم نہیں کیا قصہ ہے کہ اب اصلاح میں بہت دیر لگتی ہے، معلوم نہیں کیا قصہ ہے کہ اب اصلاح میں بہت دیر لگتی ہے، یہ حضرت فرما رہے تھے۔ نہ معلوم کس درجے کا اعتقادات ہیں، بس ایسا حال ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اپنی منمانی بات ہو گئی، شیخ پر اعتقاد بھی ہے اعتماد بھی ہے، اور منمانی نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اچھا پیر بنایا۔ آگے ہو جاؤ اور آگے۔ ہائے ہائے، تو کیا فرمایا؟ اب اصلاح میں بہت دیر لگتی ہے آج کل، نہ معلوم کس درجے کا اعتقادات ہیں، اور اعتقاد بھی ہے اور اپنے شیخ پر، اور پھر بھی اپنی منمانی بات ہو گئی۔ یہ تو اچھا پیر بنایا۔ اب تو پیر بھی نہیں بناتے، اول تو جانتے نہیں پیر کسے کہیں، اور پیر مرید کا کیا مقصد ہے۔ اب 2 پیر ہو گئے، ایک وہ جس کو پیر بنایا ہے، اور دوسرے خود اپنے لیے پیر ہیں۔ یہ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جیسا معاملہ ہو گیا کہ پیر کی بعض بات کو چھوڑ دیا، اور بعض بات میں خود اپنے لیے پیر بن گیا، جو میرے جی آیا۔ بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی مان لی جائے۔ آئی سمجھ میں؟ بات یہ ہونی چاہیے کہ اپنی سمجھ میں بات نہیں آئی پھر بھی بات ماننا تو یہ ہے۔ ہاں اگر صریح نص کے خلاف ہے، کھلے قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو نہیں مانیں گے، پیر ہو یا کوئی ہو، پیروں کا ابا بھی ہو۔ اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے، مثلا زناکاری کی طرف دعوت دیتا ہے، پھر تھوڑے مانیں گے۔ تو آج 2 پیر بنا رکھے ہیں، 2 پیر بنا رکھے ہیں۔ ایک پیر تو وہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا ہے، اور ایک پیر اپنا جی، اپنا من۔ اس پر ایک بات یاد آئی، ہمارے تیسرے پیر، اب تو چوتھے ہیں، تیسرے پیر مولانا سید عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہاں حضرت کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت نے ایک حدیث بیان کی، حضرت نے نہیں، ان مولوی صاحب نے ایک حدیث سنائی، فرمایا حضرت یہ حدیث اور اس پر فلاں نے یوں لکھا ہے، اس کی شرح میں تشریح میں یوں لکھا ہے، بڑے اچھے انداز سے سنایا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو یاد نہیں ہے، اس حدیث کی تشریح تو پہلے ہو چکی ہے، اور اپنے شیخ کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بھی اچھے انداز میں ہو چکی۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہے، سمجھا دیا۔
یوں کر کے تھوڑی دیر سید صاحب کہنے لگے حضرت بات سمجھ میں آئی نہیں، سمجھ میں بات آئی نہیں۔ حضرت نے پھر سمجھایا، آسان کر کے سمجھایا، پھر فرمایا حضرت بات سمجھ میں آئی نہیں۔ حضرت نے پھر اور آسان کر کے دلائل کے ساتھ سمجھایا، تو سید صاحب نے کہا حضرت اب سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا تم اپنی مانتے ہو، ہماری نہیں مانتے، تم اپنی مانتے ہو، ہماری۔ حضرت ابا جی ہم تو آپ ہی کی مانتے ہیں، اور کس کی مانتے ہیں؟ فرمایا میری مانتے تو پہلے جو میں نے کہا تھا یوں ہے تو مان لینی چاہیے تھی، سمجھ میں آئے یا نہ ہو۔ پھر کیسا شیخ بنایا ہے، کیسا اعتقاد اعتماد ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو مان لینی چاہیے، تم نے مانی نہیں، اور جب تمہاری سمجھ میں آ گئی بات اب مانی، تو تم نے اپنی مانی، ہماری کہاں مانی؟ صحیح کہا غلط کہا؟ تو یہ ہے آج کل اسلام میں جو دیر لگتی ہے، یوں لوگ منزل پہ نہیں پہنچ رہے، ورنہ پیر مریدی کی بہت تیزی رفتار ہے آج کل کے دور میں، منزل پہ پہنچنا اس کا سوال ہی نہیں ہو رہا ہے، سب نہیں لٹکے پڑے۔ اور یہ پیر مریدی میں نہیں، جماعت میں بھی 4 مہینے لگا رہے ہیں، سال میں چلے لگا رہے ہیں، اور بھاگے پھر رہے رات دن گشتوں میں اور تعلیم میں اور اس میں اور اس میں، تسبیح میں بہت بھاگے پھر رہے، مگر جہاں تھے وہیں کا وہیں ہے، منزل پہ چڑھنے کا کام نہیں۔ کیوں کہ اپنی مانتے ہیں، اپنے بڑوں کی نہیں مانتے۔ تو جو رسول کی نہ مانے وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ اس پر ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں وہ یہ ہے، ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، بیٹھے رہے، وہ بزرگ بیٹھے رہے، آج تو چپ بیٹھتے ہی نہیں، ادب سے بیٹھتے ہی نہیں ہے، اگر شیخ بول لے جب بھی نفع اور نہ بول لے جب بھی نفع، ہمیں تو خاموشی کے ساتھ دھیان لگانا چاہیے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طرف دھیان، بلکہ یہ دھیان ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے نور آ رہا ہے، میرے شیخ کے سینے میں وہ اتر کے میرے دل میں آ رہا ہے، یہ تصور کر کے بیٹھنا چاہیے، اور اپنا اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ جب وہ متوجہ ہو کچھ بات کہیں، اب چپ ہو کر کے بالکل ہمتن کان لگا کر دل کے سننا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، آگے سمجھو ادب۔ تو وہ آ کے بیٹھ گئے، اب تو چپ بیٹھتے ہی نہیں، میں یوں کہا تھا بزرگوں کے پاس آ کر دنیا بھر کے قصے سناتے ہیں، اور بعض تو بزرگوں کے پاس آ کر یوں کمر لگا کر، اب بعض تو پاؤں پھیلا کر، ہوتا ہے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا؟ حضرت مولانا بہاء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عصر کے بعد جب مجلس ہوتی تھی ہردوئی میں، تو ہم نے دیکھا ایک آدمی لایا چارپائی اور تکیہ گدا بچھایا اور حضرت کو لا کے لٹا دیا، اس پر لیٹ گئے، تکیہ اونچا کر دیا، ایک آدمی برابر میں کچھ کتاب میں جو سنا رہا ہے اس کی کچھ تشریح حضرت فرما رہے ہیں، تو دیکھا ایک آدمی تکیے لے کر آیا، جو نیچے بیٹھے تھے سب کے پیچھے، جو کسی کے لگائے کسی کے نہیں لگائے، آ رہی آواز؟ کسی کے لگائے کسی کے نہیں لگائے، تو ہم سوچ رہے ہیں یہ تکیہ کسی کے لگائے کسی کے نہیں لگائے، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ تکیہ لگائے اور پھر سیدھے کے سیدھے یوں بیٹھے ہیں، تکیہ کسی نے بھی نہیں لگایا، کمر کسی نے بھی نہیں لگائی۔ بعد میں فارغ ہو کر میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ جو آپ تکیے لا کے رکھے تھے کیوں رکھے تھے؟ فرمایا حضرت کا حکم ہے، کیا کہ جو سفید داڑھی والے یہاں مجلس میں بیٹھے ہوں ان کے پیچھے تکیہ لگا دو، اور تو کسی نے بھی نہیں لگایا، سب یوں بیٹھے تھے، کہا وہ ان کا ادب ہے کہ حضرت کے سامنے تکیہ لگا کر نہ بیٹھیں، حضرت نے اپنا حق ادا کیا کہ سفید داڑھی والے مسلمان کو کہ تکیہ پیش کر دیا، ادب، اور ان لوگوں نے تکیہ نہیں لگایا، حضرت کا ادب۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ آج کہاں ہے سمجھ، کہاں ہے آداب؟ اور جو کہے وہ برا لگے گا، اس لیے کہتے ہی نہیں پیر آج کل کے، کیوں میاں مٹھو کو ناراض کرا ہوا،
جو 150 ہدیے میں دے دیا کرے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو دعوت کھلا دیا کرے گا وہ بھی ختم ہو جائے گی، اب مدرسہ چلا رکھا ہم نے چندہ نہیں دے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو آج کیوں دیر ہو رہی ہے اس کو فرمانے، حضرت اسلام میں دیر کیوں ہو رہی ہے مجھے فرمانے پتہ نہیں، پتہ تو ہے وہ کیا ہے، اعتقاد اعتماد نہیں ہے، آدھی بات پیر کی مانتے ہیں آدھی اپنی۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک بزرگ ایک شخص نے نوجوان نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت تہجد کو میرا بہت جی تڑپے ہے، لیکن کیا بتاؤں میرے والد صاحب کی تنبیہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کر اور اذان فجر کے بعد اٹھا کر، دن میں کام کرنا پڑتا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں حضرت کیا کروں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ کس کا ہے؟ یا پیر کا استاد کا؟ اللہ اس کے رسول کے بعد درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ تو پیر تو کہہ رہا ہے تہجد پڑھو اور اپنا بھی جذبہ ہے، اور باپ کہہ رہا ہے مت پڑھو، پڑھ کے سو جاؤ، عشاء کے بعد ہی فارغ ہو کے اور اذان کے بعد فجر کی اٹھ کر نماز پڑھو۔ تو حضرت میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کا بھی حکم ہے تہجد کا کہ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک تہجد کی نماز نہ پڑھے پابندی سے، اور بزرگان دین کی اگر تہجد چھوٹ جاتی تو رویا کرتے تھے، کس گناہ کی نحوست ہوئی جو تہجد چھوٹ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا عشاء کے بعد وتروں سے پہلے 4 نفل تہجد کی پڑھ لیا کرو، اتنے اللہ تعالیٰ اس وقت کا موقع دیں، اتنے عشاء کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، ہو گیا حل۔ باپ کی بھی مان لی اور حضرت کی بھی۔ جب پوچھے گا جبھی تو حل نکلے گا، جب پوچھتے نہیں اور خود جذبہ ہی نہیں ہے تہجد پڑھ، اتنی بڑی رات، خدا کی پناہ اتنی بڑی رات میں آدمی کی نیند نہیں بھرتی، اور تہجد نیند کے لیے 10 گھنٹہ پہلے اذان سے نہیں اٹھ سکتا تو اور کیا کرے گا؟ خالی چرپائی پڑا توڑ رہا، ارے تو بہت لمبا سونا ہے، ہمارے بڑے کب سے سو رہے ہیں قبروں میں پڑے، کب سے پڑے ہمارے بڑے قبروں میں، ہمیں بھی تو وہیں پڑھنا ہے، جا کے وہاں سوتے رہیے خوب، اگر چین دی فرشتوں نے تو، اور اگر ایسے بیج بو کے گئے کہ وہاں جاتی بھی اور چین ختم ہو جائے دنیا کی، یہاں سے گھبرا کے کہتے ہیں تو مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ ملا تو پھر کدھر جائیں، ہے نا؟ مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں۔ بتاؤ بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ اسلام میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کیوں لگ رہی ہے؟ اپنی من چاہیے، اپنی من چاہیے، رب چاہیے نہیں، اور اپنے شیخ کی مان نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ اپنی پوجا نہیں سکھاتا، خدا کی عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن پہلے تو شیخ کے سامنے باادب ہونا پڑے گا۔ بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے حضرت ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، عام لوگ وہ سوچ رہے ہیں حضرت کی بات چل رہی ہے، نصیحت کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آدمی بیٹھا ہے جس کو بات کہی جا رہی ہے، یہ تو میری بات ہو رہی ہے میرے دل کی، یہاں اس میں بلوچ پورے کے ایک بیچارے سرکاری ملازم تھے، حضرت کے ہاں جا کے رہے 1 ہفتہ تقریباً، بتلا رہے تھے وہ کہ میں صبح کو جاتا حضرت کے پاس، جا کے مجلس میں بیٹھتا تو ساری باتیں ہوتی تھی، میری کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو ایک دن میں نے، ہاں لوگوں کی باتیں ہوتی رہتی تھی، میں نے یاسین شریف پڑھی، اے اللہ میرے عیب پہ پردہ ڈال دے، حضرت کے سامنے میرا عیب نہ ہو، یوں پڑھ کے جاوے دم کر کے، اچھا سب کی باتیں ہوئے طرح طرح کی، میری اصلاح کی کوئی بات نہ آئے مجلس میں۔ ایک دن کہ میں نے یوں کہا یاسین شریف پڑھ کے، اللہ جتنے میرے عیب ہیں اندر سارے کے سارے حضرت کی زبان سے نکلوا دے، میری اصلاح فرما دے۔ اب جو گیا تو حضرت نے فرمایا جب پہلے ہی پردے ڈال کے لوگ آتے ہیں تو کہاں سے نگاہ ڈالی جائے، اب پردہ اٹھے تو پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب یہ کہ میں سوچا تو یہ کہ اس دن ساری مجلس 2.5 گھنٹے کی میری اصلاح کی ہوئی، ساری باتیں میری کمیوں کی بیان ہوئی، تو کیا کہہ رہے
یہاں تو بہت سنبھل کر بیٹھ، کچھ بھی بات دل میں آئی اور فوراً پکڑ ہو گئی، مجلس میں بات آ گئی تو حضرت فرماتے تھے ہاں ہاں سنبھل کے بیٹھنا چاہیے، یہ شیخ کی مجلس ہے، تقریر کی مجلس نہیں، جلسہ نہیں ہو رہا ہے یہاں، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو نا گھر چھوڑ کر، تو سمجھ کر جاؤ، لے کر جاؤ، پھر دیکھو کتنی جلدی منزل پہ پہنچتے ہو۔ آج جو نہیں پہنچے ادب نہیں ہے، کھانسی اٹھی تو جب کھانسی اٹھا رہے ہیں، نیچے گردن کر لی تو یہ کوئی ادب ہے مجلس کا؟ جب تم ادب نہیں کرو گے تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ان بزرگوں نے چپ بیٹھے تھے، جب چلنے لگے تھوڑی دیر کے بعد، اب یہ تو نہیں وہ حضرت بیٹھے رہو، اور حضرت سے کہو، حضرت پوچھ رہے ہیں کتنے وقت کے لیے آئے ہو؟ نہیں جب تک آپ کہیں، یہ جواب ہے؟ جب تک آپ کہیں یہ جواب ہے؟ اتنے پکا ہے یہ آدمی؟ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ سے نے ایک سے کہا کتنے وقت کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت جب تک آپ کہیں۔ فرمایا 15 دن۔ فرمایا حضرت نے 15 دن۔ کہ جی وہ پھر تو آپ یہ بتاتے میرا ارادہ تو یہ ہے، آگے جیسا آپ کا حکم ہو، یہ کہنا چاہیے تھا۔ نہیں جب تک آپ کہیں، میں تو ان کو 15 دن نہیں رہو یا 1 سال رہو تو پھر کیا کرو گے تم؟ پھر تو یوں کرو گے نہیں کرو گے، وہ یوں ہے وہ یوں ہے وہ یوں ہے۔ ہائے ہائے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ جب میں گیا انتظام کر کے یہاں سے سب کچھ اس کے مطابق جو اصول تھے حضرت کے، میں نے کہا حضرت 3 دن ٹھہروں گا اس لیے آیا ہوں۔ کیا انتظام کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا نماز کے لیے ایک حافظ جی کو چھوڑ کے آیا ہوں، کاندلے کے ہیں وہ، اور ان کو چائے وغیرہ کا سب سامان دیا آیا ہوں، کھانا وغیرہ سب صحیح رہے گا، کوئی پریشانی نہیں، 3 دن کے ان کو چھوڑ گیا ہوں۔ اچھا گھر کا کیا انتظام کیا؟ میں نے کہا گھر والی صاحب ہیں، بیٹھک میں رہتے ہیں وہ، جو کچھ منگانا ہوگا گھر سے وہ کہہ دیا کریں گے ان کو، وہ لا دیا کریں گے۔ اچھا کوئی بڑی بوڑھی نہیں ہے گھر میں جو گھر میں اندر بھی ان کے پاس رہ لیا کرے بیوی صاحبہ کے؟ اور فرمایا اگر بیوی کو رات کو ڈر لگ گیا تو کیا تمہارے ابا جی کو پکاریں گی؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بھائی؟ اگر ڈر لگ گیا تو تمہارے ابا جی کو پکاریں گے کسے؟ دو کتنی دور تک کی نگاہ ہے، اکیلی چھوڑ کے اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں عشاء کی نماز میں مسجد میں، اور دور مسجد ہے، اور پھر وہاں بیٹھ کے مشورے میں، اور پھر وہاں بیٹھ کے تعلیم میں، اور آئے رات کو 10 بجے گپ شپ کر کے خوب اپنے پھرا کر کے، اتنے گھر والی پریشان سو نہیں سکتی، کیوں آ کے پھر کیواڑوں میں لات مارے گا، اتنے میں سوتا پڑ گیا کیا؟ سارے دن تو وہ مرتی کھپتی پھری تھکی ماندی، پتہ نہیں کتنے پریشانیاں اٹھائیں گے، اور تم یوں کہہ رہے ہو اپنا خیال نہیں۔ بلکہ حضرت فرماتے تھے اگر بیوی یوں کہے اللہ کے واسطے تم عشاء کی نماز نہیں پڑھ لیا کرو گھر میں۔ کیوں؟ فرمایا جب تم چلے جاتے ہو میں کنڈی لگا پھر بھی میرا دھیان نہیں پڑ رہتا دیواروں کی طرف، کہیں ایسا نہ کوئی چڑھ کے اندر کود جائے، میں اکیلی رہتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ کے واسطے عشاء کی نماز تم نہیں پڑھ لیا کرو۔ جماعت کی نماز چھوڑ دو تیرے بیٹے سے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ تو دو آدمیوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں گئے تھے، اب تیرے واسطے میں عشاء کی نماز یہاں پڑھوں گھر؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ عارف نہیں ہے، اسے ابھی اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بیوی کی مانو اور عشاء کی نماز گھر ہی پڑھو، شریعت یوں کہہ رہی ہے، اور تمہاری طبیعت مسجد میں جانے کو کہہ رہی ہے، تو شریعت کی مان کے منزل پہ پہنچو گے اپنی مان کے؟ اس کو فرما رہے ہیں حضرت۔ کیا بات ہے، آج کل اسلام میں بہت دیر ہو رہی، یوں ہو رہی دیر۔ ہاں تو ان بزرگ سے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دی، ہم جا رہے ہیں۔ اچھا اب بزرگ کیا نصیحت کرے، جیسی ضرورت ہوگی ایسی کریں گے، جو کامل ہوگا وہ جیسی ضرورت ہوگی ایسی کہے گا۔ تو انہوں نے یوں کر کے توجہ کی اللہ کی طرف کو، اللہ تعالیٰ نے کہا یوں کہہ دو، سبحان اللہ، زبان بولتی ہے اللہ کے حکم سے، یوں کہہ دو بھائی ہاتھی کا گوشت نہ کھائیو، دیکھو کیا نصیحت ہو رہی، ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ اور ایک دوسرے طرف نہیں دیکھ کے چلے باہر آ گئے، بولے ہاتھی کا بھی گوشت کوئی کھاوے؟ آ لیے وہاں چل دیے،
پیدل کے راستے تھے، چلتے چلتے جنگل آ گیا، نکلنے لگے، دن چھپ گیا، جلدی جلدی بہت کری، نہیں کام چلا، جنگل ہی میں رہ گئے۔ ایک درخت کے نیچے یہ 7-8 آدمی تھے، اس کے نیچے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ کہا ہوشیار رہیے بھائی، جنگل کا معاملہ ہے۔ جو اپنا لاٹھی ڈنڈا کو ساتھ رکھتے تھے، تلوار وغیرہ، وہ اپنے پاس رکھ لی، لیٹ گئے۔ اور کہنا بھائی کیا کریں، بھوک، دوپہر بھی نہیں کھانا کھایا، وہاں سے آئے حضرت کے پاس سے، چلے اور اب بھی کھانا نہیں، شام کو نصیب، جنگل میں رہ گئے، بھوک نے برا حال کر رکھا ہے۔ اور جن کی تندرستی ہوتی ہے ان کو بھوک بہت ستاتی ہے، اور جن کی بھوک ہی نہیں ہے ان کو کیا سمجھا، نہیں کہا جی بھوک نہیں لگتی، مجھے بھوک نہیں لگتی، دوا دے دو۔ تو کہہ رہے بھوک بہت رہی، نیند نہیں آ رہی بھائی، کیا کریں، بڑا پریشان ہے، یہاں تو کوئی پھل بھی نہیں جو توڑ کے کھا لیں، پتے ہی کھانے کا نمبر آ گیا۔ کہا آج بھائی اتنا کہہ رہے تھے، ایک ہاتھی کا بچہ، ہاتھی کا چھوٹا سا کودتا ہوا آ رہا، اور بن گیا کام، ایک نے ماری تلوار اور کاٹ دیا اسے، اور کاٹ کے اس کا گوشت لکڑی اکٹھی کر کے سینک کے اپنا کھا کے گزارا کر لیا، پیٹ بھر گیا۔ 7 نے کھا لیا، 8 نے کہا میں نہیں کھاتا، تم کھاؤ۔ کیوں؟ یہ بھوک لگ رہی، ہاں بھوک لگ رہی ہے، بہت لگ رہی ہے، پھر کیوں نہیں کھاتا؟ حضرت نے کیا کہا تھا، چلتے ہوئے نصیحت کی تھی، اور تم یہ مذاق اڑا دیں گے، ہاتھی کبھی گوشت کوئی کھاوے، تم نے کھانے نہیں کھائے؟ میں تو کھاتا نہیں بھائی۔ تو ماننے والے سارے نہیں ہوتے، کوئی کوئی ہوگا۔ کھا کے نشہ آ گیا، سو گئے، 7 کے 7 تو سو گئے، 8 کو نیند کہاں آ گئی تھی، بھوک میں۔ ہتھنی اپنا بچہ تلاش کرتے ہوئے آئی، اور وہاں آ کر کے دیکھا، وہاں اس کے وہ گوشت اور کھال وغیرہ، ہڈی وغیرہ پڑی پائی، تو سمجھ گئی انہیں مکاروں نے میرے بچے کو کاٹا ہے، اور آ کر کے سونڈ لگا کے ان صورتوں کے منہ، ناک، ہاتھ سونگے، اور اپنے بچے کی پہچان کری، ہاں اس نے بھی کھایا ہے، ہاں اس نے بھی کھایا ہے، ہاں اس نے بھی کھایا ہے۔ اب یہ 8 بجے پڑا کہ میں اٹھوں جب مصیبت، نہ اٹھوں جب مصیبت آئی، اس کے پاس بھی، اس کے ہاتھ سونگے، پھر منہ سونگا، پھر دوبارہ سونگا، پھر تیسرے سونگا، اس کی کچھ تھی نہیں، انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس نے کیا کیا، ہتھنی نے ٹانگ پہ اس کے پڑے ہوئے کے اپنا پیر رکھا، اور سون سے پکڑ کے دوسرا پیر یوں جھٹکا مار کے پھاڑ دیا، 7 تک 7 کو یوں ختم کر دیا، اور اس 8ویں کو آ کے یوں سونڈ لگا کے اٹھایا، اٹھ جا، یہ سمجھ گیا، اٹھ گیا، سونڈ کر دیا، اس کے اوپر کو آ جا، چڑھ جا، اور اوپر بٹھا لیا، اور وہاں لے گئی جہاں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، اور پھل کھائے، اور کھا کر پھر اپنے وطن میں آیا، اور آ کر ان 7 کے گھر میں خبر دی، یوں یوں مارے گئے ہیں۔ جب کچھ دن کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت کو قصہ سنایا، حضرت وہ یوں یوں قصہ ہوا تھا، وہ 7 تو مارے گئے تھے، اور اللہ نے مجھے آپ کی برکت سے، اللہ کے اپنے فضل سے مجھے بچا دیا، اور مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے، آپ نے کہا تھا نصیحت کچھ کر دو، جو اللہ نے دل میں ڈالی تھی میں نے کہہ دی تھی، نفع ہوا نقصان، نہ ماننے والوں کا نفع ہوا نقصان۔ اس کو فرما رہے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کہ آج کیا بات ہے، اسلام میں بہت دیر لگتی ہے، اپنی مانتے ہیں، ہماری نہیں مانتے، اپنی مانتے ہیں ہمارے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے سوال کیا تھا کوا حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ حلال ہے، نہ کھانا الگ بات ہے، حلال ہے بھائی، گوشت کٹڑے کا حلال ہے نہیں جی، مرغے کا حلال ہے کہ نہیں، اب کوئی نہیں کھاتا نہ کھاؤ، کوئی گناہ تھوڑا ہی جن میں، تو کوا حلال ہے یا حرام، تو حضرت نے فرمایا حلال ہے، نہ کھانا الگ بات ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں، حضرت نے فرمایا حلال ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں نہ کھانا الگ بات ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ایک اچھے خاصے بزرگ تھے، جب ان کو یہ بات پہنچی تو فرمایا اچھا کل کو چیل کو بھی کہہ دینا حلال ہے، آج تو کبے کو حلال کہا ہے مولوی صاحب نے، کل کو چیل کو بھی حلال کہہ دینا۔ اتنا کہنا تھا ان بزرگ کا، ان کی جو نسبت، رشتہ سمجھ لیں، نسبت اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، اس میں فرق آ گیا، اللہ کے تعلق جو جڑا ہوا تھا اس میں فرق آ گیا، ان کے اندر وہ ذوق اور وہ شوق، وہ ذائقہ
اور حلاوت دل کے اندر جو رہتی تھی وہ نہیں رہی نسبت۔ انہوں نے کسی اور بزرگ سے اپنی یہ حالت ذکر کی کہ میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں تو اندر سے کوڑا ہو گیا ہوں بالکل، اللہ اللہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مجھے کچھ بھی دھیان نہیں اللہ کا آتا، اور نہ وہ ذکر کی لذت رہی، سب ختم ہو گئی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ بے ادبی کی بات کی ہو؟ ان بزرگ نے کہا ایسا تو نہیں کہ تم نے کسی کے ساتھ بے ادبی کی بات کی ہو؟ پہلے بزرگ نے فرمایا مجھے تو یاد نہیں۔ دوسرے بزرگ نے فرمایا اچھا سوچ لینا، اچھا سوچ لینا۔ سوچنے پر مذکورہ واقعہ یاد آ گیا اور عرض کیا کہ حضرت سوچنے پر مجھے حضرت مولانا گنگوہی کا واقعہ یاد آ گیا، ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو دوسرے بزرگ نے فرمایا معافی مانگ لو۔ تو چونکہ وہ بیچارے خود بھی نیک آدمی تھے، وہ بزرگ خود بھی نیک آدمی تھے، سچے تھے، لیکن اس کا علم نہیں تھا، طالب تھے، فوراً جا کر حضرت گنگوہی سے معافی مانگ۔ تو بولو جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے گا، بندگی اس کے اندر آوے گی تو وہ معافی مانگنے میں شرم کرے گا؟ ان بزرگ گئے اور مولانا گنگوہی سے معافی مانگی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے، معاف ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، معاف ہے۔ معاف فرماتے ہی نسبت کا وہ اثر لوٹ آیا۔ بولو جو اللہ والوں کو، عالموں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کا ڈر ہے کہیں ایمان پر موت بھی نہ آوے، بے ایمان ہو کر کے مرے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جب ایک مخلوق غیر صحابی کے ساتھ خلاف ادب ہو کر ایسی بات ہو جاتی ہے تو صحابی کے ساتھ بے ادبی کی باتیں کہاں تک پہنچاویں گی؟ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کو حضرت امیر معاویہ کی، کو حضرت علی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے گستاخی کی، سوچو اس کی کہاں تک نوبت پہنچے۔ یہ تو ایک عالم باللہ کے ساتھ ہوا ہے، وہ نسبت جو ہے اندر کی جو تھی اللہ سے رشتہ کٹ ہو گیا، اور جب معافی مانگ لی فوراً راستار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی کی تو کہاں پہنچیں گے؟ سلسلہ بسلسلہ قیاس کر لیا جائے تو ادب کتنی اونچی بات ہوگی، تو ادب کتنی اونچی بات ہوگی۔ اور اگر یہ خیال کرے پیر صاحب کو کیا خبر ہے، اچھا لیکن مربی حقیقی کو تو خبر ہے، تربیت کرنے والے، اصلاح کرنے والے پیر صاحب کو تو خبر نہیں، لیکن جن کے نام پر پیر صاحب وہ کام کر رہے ہیں اس اللہ کو تو خبر ہے کہ بھائی پیر نے کیا تعلیم دی تھی اور یہ کیا کر رہا ہے، پھر بیعت ہی کیوں ہوا تھا جو چھپا رہا ہے، کسی بات پر ٹوکنے پر بھی اس کو اس بات کے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو پیر ہیں، ایک مربی پیر، ایک خود پیر، جو میرے جی مانگے وہ کروں گا۔ پیر صاحب نے تو کہا کچھ، کر رہا ہے کچھ، تو یہ پھر جملہ شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، دو کتنا بڑا گناہ۔ حضرت فرما رہے ہیں بولو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ نہیں، کہ اپنی بھی مان رہے ہو اور اللہ کی نہیں مان رہے ہو، تو تم نے دعویٰ کیا اللہ سے اور مان رہے اپنی طبیعت کی، تو بولو شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کفران العشیر و کفر دون کفر، بخاری شریف میں صفحہ 9 پر یہ حدیث لائے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفران عشیر، شوہر کی ناشکری بھی کفر ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں تو کیا اس نے ہمیشہ ستایا ہے، ہمیشہ مارا ہی مارا ہے، پیار نہیں کیا کبھی؟ تو پیار بھی تو کیا ہوگا، نعمتیں بھی تو لا کے دی ہوں گی، کبھی کبھی جو ہے میلے میں سے لا کے حلوہ پراٹھا بھی تو کھلایا ہوگا، ہے نا؟ وہ تو سب بھول گئی اور اس بات پر ناشکری کرنے بیٹھ گئی، اس گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس گھر میں آ کر نہ دیکھے 2 چیتھڑے، نہ دیکھے 2 لیترے، اور نہ دیکھے 2 ٹھیکرے۔ دیکھو کیسی ناشکری، برتنوں کو تو بتا رہی ٹھیکرے اور جوتوں کو بتا رہی لیترے، ہے نا؟ اور ان نعمتوں کو کیا کہہ رہی ہے، اس گھر والے میں آ کے میں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ 2 ٹھیکرے، نہ 2 چیتھڑے، کپڑوں کو چیتھڑے بتا رہی ہے، چاہے کہیں سے بھی لایا ہو۔
باہر گیا تھا کسی علاقے میں، کشمیر میں، افریقہ میں، وہاں سے تمہارے لیے جوڑا لایا، وہ تو تم بھول گئی، ایک بات پر ناشکری کر کے ساری وہ پانی میلا پھیر دیا۔ تو یہ فرماتی ہیں شوہر کی ناشکری بھی کفر ہے، وہ کفر باللہ نہیں ہے، سمجھ لینا، وہ کفر باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہے۔ اسی طرح شرک، دون شرک کے تحت بھی یہ شرک ہے، جس کو پیر بنایا ہے وہ تو ہے ہی ہے، خود بھی پیر بنے گا، اپنی عقل آ گئی، اپنا تجربہ آ گیا، اپنا علم آ گیا، اپنی رائے آ گئی، تو اس کی رائے کے ساتھ اپنی رائے، اس کے علم کے ساتھ اپنا علم، اس کی عقل کے ساتھ اپنی عقل، اس کے تجربے کے ساتھ اپنا تجربہ، اب بتاؤ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی شرح کرنے والے لکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ نقل کی ہے، وہ بڑے عالم ہیں، فرمایا صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو شرک فی طریقت کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ بیٹھے ہیں دونوں تینوں آئی سمجھ میں؟ کیا کہا اس کو؟ شرک صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی طریقت۔ جیسے شرک فی العقائد اسلام سے رکاوٹ بنتا ہے، جس کے عقیدے میں خرابی ہو، وہ یہ کہ جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد کون اٹھے گا، کون عقیدہ خواہ، تو فرمایا جیسے یہ شرک ہوا اسلام کے عقائد میں، ایسے ہی شرک فی طریقت اصلاح سے مانے۔ ایسا آدمی کی اصلاح نہیں ہوگی، کتنا تسبیح باندھتا پھرے جا، اصلاح ایسا آدمی کی نہیں ہوگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ شرک فی طریقت، اپنی بھی ماننا، اور حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت فرما رہے ہیں مولوی کو دیر میں بیعت کرنے کی وجہ حضرت والا نے تجربے کی بنا پر ہی فرمایا ہوگا، تو یہاں بھی حضرت نے مولانا تھانوی کا نام نہیں لیا، بلکہ یوں فرمایا حضرت والا نے تجربے کی بنا پر ہی فرمایا ہوگا۔ بولو ادب ہے کچھ اور ہے، اور آج ادب ختم۔ ہم نے کبھی بھی اپنے حضرت سے بغیر وضو کے مصافحہ نہیں ملایا۔ ایک دفعہ جب مصافحہ ملایا شروع میں، وضو کر کے ہم گئے مسجد وضو کر کے وہاں گئے، اور جا کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے کہ یہاں بغل میں دبائے گرم ہو جائے، تاکہ کہیں باہر سے آ کر حضرت بیٹھے ہیں اور ہم ہاتھ میں ہاتھ دیں، ٹھنڈے ہاتھ، تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو۔ بعد آدمی آتا ہے اور آ کر کے وہاں ٹنکی پہ ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھو کے صاف کر کے آگے السلام، اب ہاتھ سارے کے سارے پانی میں، ارے یہ ہاتھ کہیں بھیگو کے لائے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ چاہے اتنی سی ہو، کون سے میں نے لٹھ مار دیا تھا، اچھا لٹھ مارنے جب بھی تکلیف ہوگی، یہ ٹھنڈا ہاتھ میں جاؤیں گے اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تم لحاظ میں پڑو گے رات کو، اور تمہاری بیوی آ کر کے کام کرتی کرتی آ کے ہاتھ تمہارے پیر پہ لگا دے ٹھنڈا ٹھنڈا، تو اچھا لگے گا برا؟ ارے کیا کر دیا، سن ہو رہا ہاتھ، ایک دم کدک کے پڑے گا؟ نہیں کدک کے پڑے گا، نہیں؟ اچھا تو چلو یاد رکھیے۔ تو ہم نے جا کے مصافحہ میں آ کے بیٹھے، حضرت نے فرمایا ہم نے اپنے شیخ مولانا تھانوی صاحب کے چہرے پر کبھی نظر بغیر وضو کے نہیں ڈالی۔ لو بھائی، ہم تو اس کو کم سمجھ رہے تھے، ہمیں بڑا کام کر رہے ہیں، وضو کر کے جا کے حضرت سے ہاتھ ملا رہے باوضو، کیوں؟ اللہ پاک، اللہ کے رسول پاک، اللہ والے بھی، پاکی کے درجے الگ الگ ہیں، ولیوں کے پاکی اور ہے، رسول کی اور ہے۔ ولی کتنا بڑا ہو، اگر سو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا، اور نبی اگر سو جائے گا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل، اور ہمارے ولی اللہ کا دل بھی سو جاتا ہے، تو وضو ٹوٹ گئی۔ تو پاک تو ہے، مگر پاک پاک میں فرق۔ کوئی اعتراض کرنے لگے اس بات پہ کہ ولیوں کو بھی پاک بتا رہے ہیں، معصوم بتا رہے ہیں، پاک پاک میں فرق ہے۔ اللہ کو پاک کہیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا، اور رسول اللہ کو پاک کہیں گے تو مطلب، رسول انسان ہوتا ہے، فرشتہ انسان، اور انسان کو کھانے کی ضرورت ہوگی نہیں، انسان جب کھائے گا تو بیوی کی ضرورت ہوگی نہیں، اور بچے ہوں گے ان کی دیکھ بھال کی ضرورت، بچوں کی خواہش ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو پھر رسول پاک کہاں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اونگ بھی نہیں آتی، سینتم ولا نوم،
اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نوم بھی نہیں آتی، یوں بھی ذرا سے یوں اللہ نے ہاتھ ٹوٹ گیا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ نہ اللہ کو نیند آتی نہ اونگ آتی، وہ نیند سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے، کھانے سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، ہر چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز اس کی ذات، وہ تو ایک نور ہے۔ سبحان اللہ، کتنا طاقتور اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تو پاک یوں ہوا، اور رسول پاک کس طرح ہوئے؟ رسول پاک اس طرح ہوئے، نبی کو کھانے کا تقاضا ہے مگر حرام کھانے سے پاک ہے، نبی کو بیوی کی ضرورت ہے مگر زنا سے پاک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ پاک نبی پاک، فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور ولی بھی پاک ہے مگر نبی کی طرح نہیں، کیونکہ اس کے ولی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور نبی سے گناہ اللہ ہونے، ولی سے گناہ ہو جائے، صحابہ سے گناہ ہوا، لیکن گناہ کو اللہ نے گناہ نہیں لکھا بلکہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، بتاؤ صحابہ کی زندگی پاک ہے نہیں؟ ولی پاک، رسول پاک، خدا پاک، تو پاک تو دو سارے کہہ دیے، لیکن سب کی پاکی میں فرق ہوا نہ ہوا؟ ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ یہ سوال بتاؤ، کیا نبی بھی سوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس لیے نبی سے نماز میں بات کر لی تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور ولی اللہ سے کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا اولیاء اللہ ہو، صحابی بھی ہو، اگر بات کر لیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن نماز پڑھائی 4 رکعت والی، 2 پہ سلام پھیر دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نماز کے بعد سارے صحابہ چپ، ایک دوسرے کی طرف کو دیکھتے، ادب تھا نا صحابہ کے اندر، تو کیا مدال ہے، نظر بھی اٹھا کے حضور کی طرف دیکھتے کوئی؟ بس صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بس 2 پڑھائی بھائی، آج تو کیا بات ہے، مطلب اشاروں میں کیا بات ہوئی، آج 2 ہی، اللہ نے حکم کم کر دیا ہو، 4 کے بجائے 2 کر دی ہو، ایسا ہو، حکم نازل ہو گیا ہو۔ تو سارے تو اپنا کچھ کر رہے تھے، اب ایک پیچھے سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے صحابی، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز میں قصر ہو گیا یا بھول لگ گئی؟ یعنی اللہ نے 4 کی 2 کر دی یا بھول لگ گئی آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا نہ قصر ہوئی نہ مجھے بھول لگی، میں تو پوری پڑھائی۔ اب تو اور صحابہ بھی کہا نہیں حضرت 2 ہی پڑھائی ہیں۔ اچھا، جب سارے کہنے لگے 2 ہی ہوئی، کھڑے ہوئے وہیں کہ 2 رکعت اور پڑھا دی۔ تو حضور کی تو نماز نے اس طرح پڑھا دی، بات بھی کر لی صحابہ نے بھی، اور حضور نے بھی بات کر لی، نماز جو کی تو ہماری ہو جائے گی۔ یوں ہمارے امام صاحب سلام پھیرنے کے امام صاحب 3 رکعت ہوئی، کہ اچھا سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ہوئی ہے، لاؤ ایک اور پڑھا دو، ہماری ہو جائے گی۔ یوں کیا سجدہ سہو بھی کر لی جب بھی انہوں نے؟ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اللہ سے بات کرنے میں نماز نہیں ٹوٹتی، اسی طرح رسول اللہ سے بات کرنے میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ دیکھا رسول پاک اور ولی پاک، فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو ہمیں پاک بننا چاہیے، اور پاک بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری شکل بھی رسول اللہ کے مطابق ہو، ہمارا لباس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہمارا کھانا بھی حلال ہو، ہماری نظریں بھی پاک ہوں، ہماری زبان بھی پاک ہو، ہمارے کان بھی پاک۔ حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جلال آباد کا ایک آدمی آیا، نوجوان، حضرت دعا فرمائیے میں جا رہا ہوں، سعودی جا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا کب جا رہا؟ مجھے تیار ہوں، بس ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، تو حضرت نے اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں زبان پہ لگایا اور کانوں پہ لگایا اور آنکھوں پہ لگایا، اس کی طرف کو دیکھا، کچھ سمجھے؟ وہ چپ رہا۔ دیکھو تم باہر جا رہے ہو، زبان کی حفاظت رکھنا، غلط نہ چلے، آنکھوں کی حفاظت رکھنا، غلط نہ دیکھیں، ایسا نہ ہو کہیں روپے پڑے پا جائیں وہاں، ایسا نہ ہو کسی کی بہو بیٹی پر نظر پڑنے لگے، ایسا نہ ہو کسی کے کانوں میں بات پڑے اور اس کو تم عمل کرنے لگو الٹی سیدھی۔ تو کیا فرمایا؟ ان تینوں پر کی حفاظت کرنا، زبان، آنکھ، کان۔ جاؤ میں دعا کرتا ہوں۔ تو دعا بھی ہو گئی اور تعلیم بھی، تو اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی؟
دعا کرے گی تعویذ دے دے، لے جا تعویذ، تو چاہے ساری کاپی لے جا اٹھا کے، تو تعویذ ہوگی۔ اور مان یہ ہے نا الٹا کام کریے تو پھنسے گا رہے گا، پھنسے گا رہے گا۔ تو سمجھ میں آیا؟ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو شرک فی الطریقت کہتے ہیں۔ جیسے شرک فی العقائد اسلام سے رکاوٹ بنتا ہے، مسلمان بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں، اسی طریقے سے شرک فی الطریقت اصلاح سے رکاوٹ بنتا ہے۔ ایسا آدمی کی اصلاح ہو نہیں سکتی، دھکے کھاتے پھرو جاؤ، بزرگوں کے پاس جا جا کے خوب رہے، چلے لگاوے خوب، اور محنتیں کرے، وظیفے کرے، کچھ نہیں ہو۔ اسی کو تو فرمایا حضرت حاجی صاحب نے، ہے یہ ان کی نگاہوں میں اثر، سنگریز ہو جائیں جس سے شمس و قمر، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اے اخی، 100 برس کا بت پرست ہووے ولی۔ 100 برس کا بت پرست ولی اللہ ہو جاتا ہے اگر وہ ارادہ کر کے نگاہ ڈال دے۔ لیکن ارادہ کر کے کس پہ ڈال لیں گے؟ کس پہ ڈالیں گے؟ اس پہ ڈالیں گے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں، اس پہ بات چلی تھی کہ یوں فرمایا حضرت والا نے، دیکھو نام نہیں لیا اپنے شیخ کا، ادب دیکھو، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام تو ہم لے رہے ہیں، نہیں لے رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کچھ چیز لگا لیا کرو ادب کی، اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ، ورنہ اللہ کہنا جائز ہے، لیکن ادب بڑھا لو تو تمہارا اس کا صلہ ملے گا۔ تو حضرت والا کہہ رہے ہیں، حضرت والا نے تجربے کی بنا پر ہی فرمایا ہوگا کہ مولویوں کو ذرا دیر میں بیعت کرنا، ہیر پھیر کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے خلافت ہی مل جائے، حالانکہ ابھی خلافت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی تو وہ احکام جو صحیح احکام ہیں انہی کی عظمت دل میں نہیں ہے، اور انہی کو چھوڑ رہا ہے، اور لوگوں کو اپنی حرکات اور افعال ظاہرہ سے مشتبہ بنا رہا ہے، کہ شاید اس نے کہا اتنی تسلی ہو جائے ان لوگوں کی کہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایسا نہیں کر سکتا، ہم گارنٹی سے کہتے ہیں، اتنی تسلی ہو جائے۔ امام ہے تو مقتدیوں کو ایسا یقین ہو کہ کچھ بھی ہو ہم نہیں مانتے، ہمیں مخالفت ضرور ہے مگر ہم مانتے ہیں کہ یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ عظمت قلبوں میں نہیں ہے، اپنے لوگوں کو اپنی حرکات اور اپنے افعال ظاہرہ سے مشتبہ بنا رہا ہے۔ بولو قرآن شریف میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ہے کہ بھائی ہے؟ اور دنیا انگلی اٹھاوے قرآن کی طرف، غلط ہے نا ان کو انگلی اٹھانا۔ تو ایسے ہی مولانا صاحب، امام صاحب، انگلی سارے مقتدی اٹھاؤ مگر انگلی رکھنے کی جگہ تمہارے پاس کہیں بھی، سمجھ میں آئی امام صاحبان؟ انگلی رکھنے کی جگہ نہ۔ قانون کا تو ڈر ہے دنیا کے، اول تو مسلمانوں کو تو دنیا کے قانون کا بھی ڈر نہیں کہ خواہ ذلیل ہوتے پھریں گے، تھانے پولیس میں تحصیل میں پھریں گے پیچھے، ان کا بھی فکر نہیں۔ اب اعلان آ رہا ہے جس کا 10 سال پرانا ہو گیا ہو وہ آدھار کارڈ، اس کو صحیح کرواؤ دوبارہ سے، اور جو پچھلے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو، دوسرے تھے پہچان پتر، وہ ان کی جانچ کرو وہ چڑھا ہوا نیٹ پہ ہے کہ نہیں، کل کو تم رکھے رکھا ہے، کل پھر بھاگے وہاں تو نیٹ پہ سے بھی اڑ گیا ہے، مسلمانوں کو خوش شعور ہی نہیں۔ تو زمین پر جس ملک میں رہو اس ملک کا قانون اور ادھر خدا کا قانون ماننا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ تو اس کو فرما رہے ہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، انگلی دنیا اٹھائے، ارے امام صاحب ایسا ہے، ارے امام صاحب ایسا ہے، ویسا ہے، کچھ بھی کہتے رہو بھائی، میرے پہ کیا اثر پڑے۔ تو قرآن کو کوئی خوشی کہتا رہو، اللہ میاں کو کچھ بھی کہے، اللہ نے کوئی پتھر پھینکے پتھر، جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیا اللہ ان پر بجلی گرا رہا ہے؟ نہیں، کیوں؟ انگلی تم اٹھا رہے ہو، بت پرستی تم کر رہے ہو، میں بت پرستی کے قابل نہیں کہ تم میرے ساتھ غیروں کو شریک کرو، میں تو تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب تم جب میرے پاس آؤ گے جب فیصلہ ہو۔ تو یہ جو خلافت کے چکر میں ہے اس لیے فرما رہے ہیں، اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ مولویوں کو دیر میں بیعت کرنا، یہ اپنا علم اپنی رائے بہت چلاتے ہیں، جب اپنے رائے اپنا علم چلایا تو شرک ہوا یا کچھ اور ہوا؟ بولو، شرک کیا ہوا؟
شرک شریعت ہوا یا شرک فی طریقت؟ طریقت اللہ کا راستے کا شرک ہے۔ جب اپنی رائے اپنا علم چلایا تو شرک ہوا یا کچھ اور ہوا؟ ہمیں دھوکہ دیا کہ بہت سی عورتیں بہت سے عمل، ہم تو جب بھی آئے تعویذ لینے تمہارے پاس آئے، میں نے کہا میں پابندی لگا رکھی کہیں اور نہ جائیے، مجھے کیوں کہہ رہی ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ دھوکہ دینا ہے، تمہیں فیض نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جانتا ہے اندر سے اس کا تعلق کہاں ہے۔ تو مطلب سے آگے بات بنا رہا ہے، مطلب سے آ کر بات بنا رہا ہے۔ یہ تو ایک کہنے لگی ایک عورت، یہ کہی ہم تو جب بھی آئے تمہارے پاس ہی آئے اور کہیں جاتے ہم کسی کے پاس۔ میں نے کہا اچھا، پھر کیا میں پریشانی ہو گئی پھر؟ اچھا جی، اور تعویذ ہے گلے میں میرا دیا ہوا ہے؟ ہاں جی ہے۔ میں لائیے نکالیے، میں چاقو نکالا، میں نے اسے پھاڑ کے کپڑے کو نکال کے دکھاؤ تعویذ جو دیکھا، میں نے بتایا کہ تعویذ میرا ہے کسی اور کا؟ اب دیکھیں شاید تم لائے تھے، جب سے کہیے اپنے شوہر کو تم لائے تھے جی، دکھے تو مگر وہ جو میرا دیا تھا میرے در پہ آتی ہے، کہیں اور نہیں جاتی، وہ میرا تعویذ دیا ہوا کہاں ہے؟ نہیں سمجھے؟ تعویذ ہاتھ میں سے کھلوایا، دیکھا ارے تم سے لے کے گیا تھا کام پہ میں، تو وہ تعویذ دیکھا میرے لکھا ہوا ہے نہیں تو کسی اور کا لکھا ہوا۔ تو تم مجھے تو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے پیر کو استاد کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو، اور فیض اللہ کی طرف سے آتا کہیں اور سے۔ تو پیر صاحب کے دل میں جو آ رہا ہے فیض اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور تم ہو بے ادب، بدتمیز، گستاخ، دھوکہ دینے والے۔ اللہ کا فیض بزرگ پہ تو آئے گا، تم کو نہیں جائے گا۔ بولو اصلاح کی بات ہے نہیں؟ اگر آدمی اپنی غلطی کو غلطی سمجھ لے، یہ بھی اصلاح ہے کہ میں غلطی پر ہوں، واقعی میں غلطی پر ہوں۔ تو جس مولوی نے اپنا علم چلایا تو شرک ہوا یا کچھ اور ہوا؟ اور مرید ہو کر یہ خیال کہ پیر کو کیا خبر، تو یہ بڑا بھاری شرک ہے۔ عالم غیب تو اللہ کو ہے، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو ہے، پیر کو تو تیرے خبر دینے سے خبر ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے بزرگوں کو کشف ہو، یہ ضروری نہیں۔ جب میں علی گڑھ گیا تو وہاں 9 دن تقریباً ٹھہرا تھا، گیا تھا 3 دن کو، 3 جلسے میں 2 رات کا جلسہ تھا، وہاں لوگوں نے نہیں چھوڑا، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، دن میں کہیں رات کو کہیں، جلسے۔ تو جب میں وہاں سے آیا تو حضرت نے یوں فرمایا تھا جاتے وقت میں، وہ سفر خرچ کے علاوہ ذرا کچھ نہ لینا، سفر خرچ کے علاوہ ذرا کچھ نہ لینا۔ تو اس زمانے میں جب کہ میں بات بتا رہا ہوں 65 روپے لگے تھے آنے جانے کے، تو 9 دن میں نے 65 روپے لی۔ اب وہ سارے بڑے حیرت میں کہ ایک تقریر میں کتنے لوگ کتنے 100 روپے لے جاتے ہیں یہاں سے، اور یہ شخص 9 دن میں اتنا بڑا کام ہوا اور صرف 65 روپے لی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہاں نہیں لیے تو گھر پہ دیکھا، 2 آدمی تیار ہوئے، مٹھائی تالے والے کو کچھ لے کر کے، وہ تحفے یہاں آئے۔ میں بڑھانے تھا، وہاں ملاقات ہوئی، میں نے کہا چلو گاؤں میں نے پرچہ لکھ کے گھر دے دینا ہمارے، ان کا کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے کھانا کھلواؤں۔ میں وہیں سے میں دیکھ لیا تھیلے ویلے ہیں لے رہے بہت سے دونوں، اب میں وہیں سے وہیں حضرت کے پاس جلال آباد، اللہ کا حکم بڑی جلدی سے آسانی سے، پتہ نہیں کس طرح سواری ملی، جا کے فوراً ملاقات کی، السلام علیکم سے، جی خیریت؟ میں نے کہا جی اللہ جی وہ حضرت، میں نے کہا میں جو وہاں گیا تھا علی گڑھ، اس طرح سے وہاں سے وہ 2 آدمی آئے ہیں اور وہ کچھ سامان لے رہے ہیں، مجھے دیں گے، مجھے پتہ نہیں ہے میں لوں یا نہ لوں، کیا کروں میں، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بھاگا تو حضرت نے یوں کر کے فرمایا اگر چندہ کر کے نہ لائے ہوں تو لے لیجیے، ہو گیا راستہ، شیخ سے راستہ، ورنہ برے لگیں کسی کو، میں تو وہیں سے لاتا جیب بھر کے، علی گڑھ سے لاتا، جب 9 جگہ جلسے ہوئے، 3 دن میں بھی بیان ہے، رات کو بھی بیان، 3 4 بیان، تو 500 روپے بھی کم سے کم لگا لو، کتنے بیٹھتے۔ تو حضرت نے فرمایا جو چندہ کر کے نہ لائے ہوں تو لے لو، اور پھر یوں ہاتھ بڑھا دیا، میں فوراً مسافر کر کے جلدی سے آیا، اللہ کا حکم جلدی سے میں یہاں بھی آ گیا۔ رات کو جب بیٹھے کمرے میں تو انہوں نے وہ نکال کے سارا دندہ جو لائے تھے پیش کیے، اور وہ لفافہ جس میں روپے تھے وہ بھی پیش کیے۔ میں نے کہا یہ تالے کس کے ہیں؟ ہمارے کارخانے کے ہیں۔
یہ مٹھائی، کہنے لگے مٹھائی ہماری طرف سے ہے۔ اچھا، اور یہ پیسے کس کی طرف سے ہیں؟ کہ یہ ہماری جو وہ کمیٹی ہے ان سب کی طرف سے جو اکٹھا ہوتا ہے جلسے میں خرچ کے لیے، ان کی سب کی طرف سے یہ پیسے۔ میں نے کہا تمہارے کتنے ہیں اس میں؟ کہنے لگے میرے 50 ہیں۔ میں تمہارے کہیں؟ میرے 50 ہیں۔ میں تم دونوں اس کو تو میں جانتا ہوں، اوروں کو میں جانتا نہیں، بس 100 روپے لیتا ہوں، باقی چھٹی۔ اجی نہیں، میں نے کہا نہیں، تم سے واقف ہوں، ان کو میں جانتا نہیں، جب جانتا نہیں تو لینے دینے کا کیا مزہ؟ تو یہ سبق ہمیں کس نے سکھایا؟ شیخ نے۔ اور کب سکھایا؟ جب پوچھا۔ آئی سمجھ میں؟ جب پوچھا۔ اچھا تو انہوں نے اب بتایا، انہیں ہم جلال آباد ہو کر جب آئے ہیں، سویرے وہاں اتر گئے تھے، آ کر کے مظفر نگر، وہاں سے حضرت سے ملے، حضرت سے مل کے آئے، تو انہوں نے ایک بات بتائی، مجھے خیال ہوا ہو یہاں تک نگاہ جا رہی ہے بڑے میاں کی۔ تو یہ کہا جب ہم نے جا کے حضرت سے ملے تو کہاں سے تشریف لائے؟ ہم نے کہا جی علی گڑھ سے آ رہے ہیں۔ اچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہا حضرت آپ سے زیارت کرنے دعا کی غرض سے آئے ہیں۔ بہت اچھا، دعا فرما دی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت دی، کیونکہ وطن سے آئے تھے حضرت کے، تو تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد فرمایا اچھا ہاتھ بڑھائے، تمہیں تو حسین پور بھی جانا ہے، جاؤ۔ تم نے کہا تھا حضرت کو کہ حسین پور جانا گے؟ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کہا، ذکر بھی نہیں ہوا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، نہیں ہوا وہاں گئے تھے وہ، ہاں تو فرمایا تمہیں حسین پور جانا، فرمایا حضرت وہ ہمارے ہاں گئے تھے، ہاں گئے تھے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، جاؤ تم وہیں جانا ہے ملاقات کے لیے۔ اب مجھے یہ سنانا تھا، حضرت کو میں نے اطلاع نہیں دی جی آنے کے بعد، اور وہ لوگ آئے تو انہوں نے آ کر کے حضرت سے اپنی بات کری، میری نہیں کی، اور حضرت خود فرما رہے ہیں اب تمہیں حسین پور بھی جانا ہے، جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی غافل نہیں ہیں، آگے سمجھ میں؟ اور اگر کشف بھی نہ ہو اللہ تو جانتا ہے، تو تم پیر کو دھوکہ دے لو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم تو تمہارے سے پاس آتے ہیں، ایک آدمی وہاں بھی جاوے ذکر کی مجلس میں، اور وہاں بھی جاوے ذکر کی مجلس میں، یہاں بھی آوے مجلس میں، اور دوسرے پیر کے یہاں بھی جا کے وہاں بھی اللہ کرنے لگا، وہاں بھی جا کے اپنا بریانی نان قورمہ کھانے لگا۔ بتاؤ ایسے آدمی دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ اور جب تک کچا ہو اس وقت تک تو آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے کہ بھائی کرنی چاہیے، نہیں ابھی تو کچے ہیں ہم، کہیں بہک نہ جائیں کسی بات پر۔ تو میں نے یہ سنایا قصہ، تو اس لیے فرمایا علم غیب تو اللہ کو ہے، پیر کو تو خبر دینے سے خبر ہوگی، تو طالب اصلاح کا پھر یہ چھپانا کیسا؟ جزی کی اطلاع ضروری ہے، یعنی ذرا سی بات کی اطلاع اپنے شیخ کو دینا، سمجھ رہے مولوی صاحبانو؟ یہ مولویوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جزی کی اطلاع ضروری ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، بشر ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، مگر اصلاح کا طالب اور اصلاح کی طرف قدم تو اسی لیے تھا کہ اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، آخرت کے عقیدے کے استحضار کے ساتھ آہستہ آہستہ میں بشر ہو کر بے شر ہو جاؤں۔ میرے اندر شر ہے، میں آہستہ آہستہ شر نکالتا چلا جاؤں، اور بشر ہو کر کے پھر شر کے اندر لگا رہنا، بتاؤ کس طرح درست ہے؟ کیا یہی قدم اٹھایا تھا کہ اپنے اندر کے شرک کو نہیں نکالوں گا؟ اس لیے فیض نہیں ہوتا، اسی لیے آج دیر لگتی ہے۔ تو یہ آج کی بات تھی جو عرض کی گئی، کام کی بات ہے، آپ کے دعا سے، فضل سے، اللہ کے فضل سے، اور اپنے حضرت کی برکت سے دعا کر کے ثواب پہنچا کے آیا تھا، ورنہ میری دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ تو اب مجلس میں بیٹھے اپنے اوپر جانچتے رہیں، یہ بات میرے لیے کہی جا رہی ہے، یہ بات مجھے ہی کہی جا رہی ہے۔ اگر بات ہو وہ بیماری تو نیت کرے انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، اس بیماری سے میں تو بچا، کوئی اور ہوگا، آگے کا علم ہو گیا، آگے چل کے غلطی نہ ہو، آگے چل کر غلطی۔ نظر کی احتیاط نہیں، عورت جا رہی ہے، بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، یہ بیماری لگے گی جوانی سے، دیکھ رہا چندیاں آنکھوں سے، رنگین کپڑے ہیں، ارے کون جا رہی؟ بس تجھے کو ٹھیکا جا رہی، آتے جاتے تو ٹوکے گا، تجھے اپنا کام کر، تجھے کیا مطلب ہے؟ کون جا رہی؟ انہوں نے کہا ابا جی بابا جی میں ہوں
کس کی تو بیٹی؟ اور ہاتھ یوں، آنکھیں دکھتا نہیں بیچارہ، جی فلاں، او فلاں، ارے وہ تو ہمارا بڑا گہرا دوست تھا، ہے نا؟ جب یوں کہا اب بابا جی چمکاریں گے، اب بابا جی نے سر پہ کو بھی ہاتھ پھیرا، کمر پہ بھی ہاتھ پھیرا، یہ ہاتھ تو دکھتا تو ہی نہیں بیچارہ، ہاتھ پھیر کے جی کو راضی کر لے، کچھ تو اور ہے نہیں۔ تو بولو یہ نظر دھوکہ کر رہی ہے، اصلاح ہوگی ایسے آدمی کی؟ نور آوے گا اندر؟ جب سے مجلس میں آیا ہے کتنا آنکھوں پر قابو کیا ہے کہ نامحرم عورت کی طرف دیکھتا نہیں، اور بدتمیز آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور تمیز دار بھی شریف آدمی بھی اپنی بیٹی، اپنی بہن جو جوان ہو چکی ہیں ان کے چہرے پہ بھی نظر ڈالتے ہوئے شرم آتا ہے۔ شریف آدمی، کمینے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، کمینے کو تو بہت واقعات عجیب عجیب آ رہے ہیں۔ تو بتائیے اللہ والا بننا آسان ہے کہ مشکل؟ ناپاکی چھوڑ دو، پاک ہو جاؤ، بس اللہ والے بنے بنائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دکان پر بیٹھی ہے کوئی عورت اور آپ کو سودا لینا ہے، تب آپ کیا کریں؟ اس سے نہیں لینا، تو آپ دھکے کھاتا پھرے گا، سودا تو اسی کے پاس۔ تو فرمایا سودا لو، ڈاکٹرنی ہے بات کرو، ماسٹرنی ہے بات کرو، تھانے دارنی ہے بات کرو، لیکن آنکھیں، یہ سر کی آنکھیں دیکھیں اپنے کام کے مقصد سے، نہ کہ دل کی آنکھیں دیکھیں شہوت کے ساتھ۔ آہا باڈی کیسی ہے، بال کیسے ہیں، یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اندر سے اس کا نفس زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے لگام نہیں لگایا۔ بتاؤ اللہ کیسے مل جائے گا؟ ایک تو ادب نہیں رہا لوگوں میں، اور ایک سچی طلب نہیں رہی، اور ایک اعتقاد اعتماد نہیں رہا، یہ فیض نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو سب کے سب؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے۔ اب نیچے کو آنکھ بنا ذرا مستی کے ساتھ دکھاؤ لا الہ، جگو، یہ عام سب کے لیے کہہ رہا ہوں، عالموں کا معاملہ الگ ہے، عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو یوں کر سکتے ہو لا الہ کہتے ہوئے